جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جیل میں بھوک ہڑتال کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو رویہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج ان کے صحافیوں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ اس میں انہوں نے کھل کر پہلی دفعہ یہ اندیا دیا ہے کہ جناب کہ یہاں پر اس کی یہ فوج یا ایجنسیز کی اتنی زیادہ مداخلت ہو گئی ہے کہ وہ اس پر سوچ رہے ہیں کہ بھوک ہڑتال کی وہ چلے جائیں، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پھر جیل کے باہر جو ہے نا بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے نا وہ بھی لگائے جائیں گے۔ تو کہ یہ کوئی نئی اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی؟ اس کے پیچھے ان کو کیا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ان کے جو مقاصد ہیں، جو دباؤ وہ رکھنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اندر کائنڈ آف ماسٹر اسٹروک ہے؟ کیونکہ ان کے حامی جو ہیں یا ان کے سپورٹر جو ہیں خان صاحب کی ہر اسٹریٹجی کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ ماسٹر اسٹروک ہے۔ اور واقعی خان صاحب نے 2-4 ایسے بڑے سٹیپس لیے تھے جو اس وقت سمجھا گیا تھا کہ شاید یہ ماسٹر اسٹروکس ہیں، اور یہ اس کو حکومت کو، شہباز شریف صاحب کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑی اس مشکل میں ڈال دیں گے، اور خان صاحب کی مرضی کے مطابق رزلٹ آئیں گے۔ میرا اشارہ جو ہے وہ یہاں سے قومی اسمبلی سے ان کے استعفے دینا، یا پھر اس کے بعد پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں توڑنا ہے۔ ان کو اس وقت میرے جیسے لوگوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ خان صاحب کا بہت بڑا ماسٹر اسٹروک ہے، اگرچہ میں ذاتی طور پر آپ کو پتہ ہے اس چیز کے خلاف تھا کہ قومی اسمبلی سے ان کو استعفے نہیں دینے چاہیے تھے۔ بہرحال وہ ہر بندے کی اپنی ایک ریڈنگ ہوتی ہے، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعد میں خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ ان سے غلطیاں ہوئی تھیں، اس پہ بھی بات کریں گے، اور کئی لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ غلطیاں ان سے کرائی کس نے تھیں۔ اس لیے وہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو ان کے قریبی تھے، جو ان کو مشورے دینے والا کہ لڑ جاؤ، پے جاؤ، ڈو اور ڈائی کریں، آج وہ جو ہے پارٹی میں واپس آنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور خان صاحب ان کو قریب نہیں آنے دے رہے۔ دیٹس another kind of thing۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ماسٹر اسٹروک ہے نیا بھوک ہڑتال والا، اس کے پیچھے خان صاحب کی کیا کیلکولیشن ہے؟ یہ محض مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے کہ ایجنسیز کی وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ کرنل صاحب کو بتاتے رہتے ہیں، وہاں بھی انہیں تنگ کیا جاتا ہوگا، مرضی کی ان کو چیزیں ہوں یا مرضی کے بہت سارے ایشوز ہوں، وہ وہاں پر ان کے نہیں ہو رہے، جس کی وہ اکثر کمپلینٹس اور شکایتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ اور ہے، اس بھوک ہڑتال یا ہنگر اسٹرائک کے پیچھے خان صاحب کے ذہن میں کچھ اور ہے، وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو ہیٹ آنا شروع ہو گئی ہے، اور ان کو دباؤ آنا شروع ہو گیا۔ پہلی دفعہ لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں۔ جو خان صاحب کہتے تھے نا کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن لگتا ہے یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گھبرانا شروع ہو گئے ہیں، کہ چیزیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، بڑے لوگوں کو توقع تھی کہ ان کا پہلا بجٹ ہے تو اس میں کوئی ایسا ریلیف دیا جائے گا، کوئی نئی لوگوں کے لیے ان کا جینا آسان کیا جائے گا۔ لیکن اب تو مریم نواز صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب کی بجلی کے بل دیکھ کر مجھے خود دکھ ہوا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو فیل ہوتا ہے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، تو پھر آپ اس پہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے، وہ کسی کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اتنے سارے مطلب ڈیلی کی بیسس پہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیادوں پر اس بجلی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں، اس کے یونٹ پر یونٹ پرائس بڑھائی جا رہی ہے۔ پہلے کبھی سنتے تھے 10 پیسہ 20 پیسہ 30-40 نیپرا نے جو ہیرنگ کی ہے، اتنے کی منظوری دی ہے کئی مہینے، اب اچانک وہ کہتے ہیں نا اس کا انہوں نے ڈھکن کسی نے کھولا ہے، بوتل والا حساب ہے، اور وہاں سے وہ لیکوڈ جو ہے نا وہ نکلتے ہی جا رہے ہیں، اور آپ کے بل جو ہیں بڑے بڑے لوگوں کی مطلب چیخیں نکل کر رہ گئی ہیں، جو اچھے خاصے اس میں افورڈ کر سکتے تھے، جن کے بلز پہلے 10-15 ہزار یا مطلب 5-10 ہزار آتے تھے، 40-50-60-70 تو آپ نارمل سی بات ہوگی جس پہ لوگوں کا وہ بنتا ہے۔ اور پھر اوپر سے آپ نے یہ کر دیا ہے کہ وہ جو انہوں نے بات کی تھی، انہوں شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا آپ نے 500 بلین روپیز ایم این ایز اور ایم پیز کے لیے رکھ دیا ہے، ہماری جیبوں سے لے کے کٹ کرا کے ان کو دیں گے، جائیں جی اپنا کمیشن کھائیں۔ جو بتایا جا رہا خود شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ 150 روپیہ اس میں کمیشن کھایا جائے گا۔ مطلب یہ کس طرح کا آپ مطلب ملک چلا رہے ہیں؟ کس طرح کہ آپ تھوڑا سا رحم کوئی لوگوں پہ بھی کیا جائے؟ مان لیا جی مجبوری ہے جی لوگوں کی، یا فوج کی مجبوری ہے لوگوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی، کہ آپ کو اقتدار میں رکھا جائے کہ عمران خان صاحب کو دور رکھنا ہے، تو لہٰذا آپ نے کہا جی ہم تو یہ کریں گے۔ یہ آئی ایم ایف کا آپ دکھاوا دکھاتے، آئی ایم ایف کو وہ 500 روپے نظر نہیں آتے، وہ نہیں کہتے کہ میں نے اس کو کیوں دے رہے ہیں جناب، کہ آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اتنے سارے آپ وزیروں کی جو فوج رکھتے ہیں، آپ کو کتنے وزیر چاہیے یہاں پہ اسلام آباد میں 18ویں ترمیم کے بعد؟ مشکل سے آپ کو 8 سے 10 وزیر بھی نہیں چاہیے، اور آپ نے 20-25-30-40 ابھی تو شروع ہو رہے ہیں، اور مزید وہ کہتے ہیں ہم نے رکھنے ہیں۔ پھر پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے خرچے اس پارلیمنٹ کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، کم ہونے کی بجائے وہ بڑھے ہیں۔ سو عام آدمی از ان اے بگ ٹربل۔
डोमेस्टिकली इस वक्त जितनी रिजेंटमेंट मेरा ख्याल है किसी नई हुकूमत को देखने में आ रही है वो शहबाज शरीफ साहब की, मैंने मतलब रिसेंट पास में नहीं देखी। हुकूमतें आती हैं 3-6 महीने हनीमून पीरियड होते हैं, कोई कुछ नहीं कहता उनको, लेकिन ये वह हुकूमत है जिसको बहुत ज़्यादा शुरू से ये रिजेंटमेंट आना शुरू हो चुका, और उनका भी डैम केयर एटीट्यूड है। रीज़न वो एक एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है, जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो जाए वो कोई भी हो, वो लोगों को फिर परवाह नहीं करते जी कौन सा आप हमें इक़्तिदार में लाएँ, कौन से आपने हमें वोट दिए जो आप हमसे हिसाब किताब मांगने आ गए, जिन्होंने हमें वोट लेकर दिए हैं ठीक है, अगर वो हमसे खुश हैं तो आप कौन होते हैं। सो ये एटीट्यूड आपको नज़र आता है इनका यहाँ पे उन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। स्पेशली बजट हैज़ बीन ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन दूसरे कहते हैं क्या करें जी, फिर आपको अजीम कौम बनने का शौक़ है तो फिर भुगतें, फिर टैक्सेस दें, क्योंकि आप तो कहते थे कि जनाब कि हम अमेरिका की जंग लड़ते हैं, अमेरिका की जंग हम क्यों लड़ें, हम अजीम कौम है। अमेरिका की जंग लड़ते थे मीन्स वार एंड टेरर, $2 अरब मिलते थे जिससे टैक्सेस नहीं लगते थे, कोई बजट की आपकी डेफिसिट पूरा हो जाता था। अब अमेरिकन चले गए, हम बड़े खुश थे कि अफगानिस्तान आज़ाद हो गया है, वहाँ पर तालिबान आ गए, हमारे भाई, हमारे गयूर भाई और हमारे बड़े फेवरेट, अब वो भी हमसे नाराज़ हैं, अमेरिकन भी नाराज़ हैं और पूरी दुनिया हमसे नाराज़ है। पैसे कोई नहीं देता आपको, फिर टैक्स भी हम देने को तैयार नहीं है। सो दैट्स ए लॉन्ग डिबेट कि आप विदाउट फॉरेन एड आप कैसे रह सकते। फिर कहते हैं हमें फॉरेन एड क्यों लें जी, क्यों ली जाती है फॉरेन एड, तो फिर टैक्स बच जाते हैं सर। बिजली गैस के जो सब्सिडाइज़ की जाते हैं हुकूमतें तो यही करेंगे, कोई हुकूमत भी होगी वो फिर आपसे बिल तो पूरे लेगी जिस बिल पे आप खरीदे जा रहे हैं। हाँ, जो जुल्म किया गया IPPs के केस में, जो दोनों ने किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है और नवाज शरीफ साहब ने किया, शहबाज शरीफ साहब ने किया है, जो धड़ाधड़ इन्होंने IPPs लगाए, डॉलरों में उनको रेट दिया, कैपेसिटी चार्जेस के, बिजली पैदा करें ना करें हम आपको पैसे देंगे, हमें हमारी खर्च हो ना हो हम आपको पैसे देंगे और डॉलरों में आपको रेट देंगे। और ये पाकिस्तानी थे मोस्ट ऑफ द पीपल, इन्होंने वहाँ पे फ्रंट पे दूसरी कंपनियां बना के बाहर के मुल्कों के साथ इन्होंने उनको फ्रंट मैन के तौर पर यूज़ किया। बहुत सारे आपको बिग पॉलिटिशियन जो हैं ये उनके IPPs हैं। सो सारा पैसा इकट्ठा करके आप अपनी जेब में लेकर जा रहे हैं। सो ये इतना बड़ा इस मुल्क के साथ ज़्यादती की गई IPPs के हवाले से कि आपने इतनी सारी कैपेसिटी से भी ज़्यादा आपने लगा ली जितनी आपको ज़रूरत है। वो बताया जाता है 40,000 की कैपेसिटी आपकी मेगावाट पैदा करने की, आपकी जो इस वक्त ज़रूरत बताई जा रही है 24,000 मेगावाट के करीब जो है, सर्दियों में मज़ीद कम हो जाती है। सो कैपेसिटी से ज़्यादा आपने वो लगा लिए हैं, अब उनको पैसे भी दे रहे हैं और लोगों की जेबों से निकाले जा रहे हैं। सर्कुलर डेट है वो 3 ट्रिलियन का वो बना हुआ है। बस हम टाइम यू वंडर के ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी, कहाँ से आएंगे कि लोगों की आप मतलब खाल आपने खींच लिया तकरीबन उस पर। दूसरी तरफ पे उन पर दबाव जो आ रहा है इन पे शहबाज शरीफ साहब पे कि इमरान खान साहब की जो मुसलसल उन्होंने दबाव रखा है, उनके हामी ने रखा हुआ है, उसका रिज़ल्ट निकलना शुरू हो गया है। लिहाजा जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे हैं, स्पेशली अमेरिका से आ रहे हैं, उसके नतीजे में अब APC बुलाई जा रही है, मतलब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। ये बड़ा एक फेवरेट एक काम होता है सियासी जमातों का या हुकूमतों का, जब दबाव में आ जाना, इन्हें कोई रास्ता ना मिले तो फिर उस वक्त फौरी तौर पर कहते हैं जमहूरियत में डलाग होता है, जमहूरियत में बातचीत होती है, बैठते हैं, मिल बैठ कर बात करते हैं। सो अब उन्होंने इन्वाइट किया है, जनाब सारे आ जाओ जी, सारे आ जाओ। तो पहले वो कहते जनाब के मतलब इमरान खान साहब से उस वक्त हम बात करेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे 9 मई की। ये उनके इरफान सदीकी साहब कहते थे किस बात की इनसे बात करें। अब 9 मई साइड पे चली गया। वो कहते नहीं, जब आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, आप एक जमहूरी पार्टी हैं और जमहूरी पार्टी से मतलब डलाग भी हो सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है, तो आप हैं तो उन्होंने बुला लिया। मतलब यह है कि इसका मैसेज क्या कन्वे करना है। इमरान खान साहब इस पर विलेंगे जी, बिल्कुल हम आने को तैयार हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं दोबारा एंट्री की जाए पॉलिटिकल सीन में और ख़ुद को एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक पार्टी के तौर पर पेश किया जाए कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारी भी कोई यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ताकि ये जो हमारे पे ठप्पा लग गया कि हम अनार्किस्ट हैं, हम दंगे वाले हैं, फसाद वाले हैं और हम फाशिस्ट हैं या हम मतलब झगड़े करते हैं, इदारों से लड़ते हैं, तो इस इमेज को थोड़ा सा पीछे किया जाए। सो ये चीज़ इमरान खान साहब ने बड़ा वाइज फैसला किया कि हम APC में जाएंगे। जो हुकूमत शायद तवक्को रखती होगी कि इमरान खान साहब जो है बैकआउट करेंगे, उनके जहन में होगा, ताकि हम यही कह सकें कि देखें जी खान साहब तो ना उस पार्लियामेंट में ये आकर रोल अदा करते हैं, ना ये बाहर कोई अच्छा रोल अदा करते हैं, सड़कों पर भी लड़ते हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, अदालतों से भी लड़ते हैं, हर जगह इनकी लड़ाई चलती है। और अब देखें हमने APC बुलाई है, उसमें भी नहीं है, वहाँ भी लड़कर बैठे हैं। सो खान साहब ने वो बड़ा स्मार्टली उन्होंने अपने आप को इन करने की कोशिश की कि नहीं, अपने आप को एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पेश करें। सो इट्स ए गुड मूव। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को इससे क्या हासिल होने वाला है, वो दुनिया को ये तस्वीर देना चाहते हैं पाकिस्तान इज़ ए नॉर्मल कंट्री। देखें जी यहाँ पे ये जो हमारे पे उसमें जो इल्ज़ाम लगता है कि हमने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ कर रहे हैं, इलेक्शन फ्रॉड किए हैं, हमने रिगिंग की है, हमने यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो ये देखें जी ये तो इमरान खान साहब की पार्टी भी बैठी है APC में, सारे सियासतदान बैठे हुए हैं। सो वो ये तस्वीर अमेरिकन को या वहाँ कांग्रेस को या जो भी इदारे हैं UNO को हों या ओवरऑल दुनिया भर के, उनको वो थोड़ा सा बिजनेस एज यूजुअल का वो तस्वीर देने की कोशिश करेंगे। ये देखें सारी पार्टीज़ जो हमारे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चल रहा है।
دنیا بھر میں اس طرح کے مسائل تو ہر ملک میں، کس ملک میں نہیں ہے، ہمارے میں بھی ہیں، لیکن ہم بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. سو دونوں کو ایک ون ون سچویشن لگتی ہے اس میں. جیسے میں نے کہا پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ہم ایک نارمل پروسیس میں آ جائیں گے، اور جو ہماری 2 سال سے مار دھاڑ چل رہی ہے اور ہمارے پہ الزامات لگے اور ہمارے اوپر ایک ہم کو اللیگل پارٹی ڈکلیئر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو پنجاب میں بھی یہ کیبنٹ اجلاس میں ایجنڈے پہ آیا تھا، اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا پریشر سے نکلیں گے. اور یہاں پر بھی ایک ہم تصور جو کہ میرا پھر کہوں گا ایک طرح کا ان کو وائز فیصلہ ہے خان صاحب کا. دوسری طرف ان کا بھوک ہڑتال، ہنگر اسٹرائک. اب ہنگر اسٹرائک جو ہے، اگر عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں تو ڈیفینٹ طور پر اٹ ول میک ہیڈ لائنس. دنیا بھر کے اخبارات میں خبریں چھپیں گی، ٹی وی چینلز پہ آئیں گی، ٹویٹر، سوشل میڈیا، یوٹیوب، سارا کچھ اس پہ بات آئے گی. اور خان صاحب کا مقصد بھی یہی ہے. خان صاحب ایک مسلسل ایک دباؤ پریشر رکھنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ اور فوج پہ، ایجنسیز پہ اور یہ حکومت پہ. انہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ ہر 2-3 مہینے بعد لینا چاہیے تاکہ لوگ انوالو رہیں اور یہ انڈر پریشر ہیں اور میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ مجھ سے آ کر بات چیت کریں. اب تو وہ کہہ بھی رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب سے خان صاحب وہ جیل میں ہیں تو انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ سٹل ایک بڑی اس میں پیمانے پہ ریلیونٹ ہیں. انہوں نے آرٹیکل لکھنا شروع کیے. انہوں نے سائفر والی سٹوری جو تھی، آپ کو یاد ہو کہ سائفر گم ہو گیا تھا، بعد میں انٹرسیپٹ جو ہے وہاں پہ چھپی. وہ دباؤ رکھا ہے نا انہوں نے، ایک کے بعد دوسرا کرتے جائیں. پھر ان کے جو سپورٹرس ہیں انہوں نے وہاں سے یہ کانگریس مین تھے، سینیٹر سے، ان سے ٹویٹس کرانے شروع کیے. اب دیکھیں نا کیسے ایک تھوڑا سا اب بلڈ اپ کرتے جاتے ہیں. اور آپ کو بہت سارا یاد ہوگا کہ سینیٹرس نے انہوں نے ٹویٹس بھی کیے تھے اور 2-4 نے سوالات بھی اٹھائے تھے کانگریس میں. کچھ نے اس پہ انہوں نے کلپ بھی بنوائے تھے جو بعد میں ان کو ٹویٹس کیا گیا اور پھیلایا گیا پی ٹی آئی کے ان کی سوشل میڈیا کی ان کی ٹیم. پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا لابینگ کر کے وہ ہیئرنگ کرا لی جو انہوں نے سائفر پہ تھی سینٹ کی کمیٹی میں، جس میں ڈونلڈ لو کو بھی بلایا گیا تھا. اگین اٹ میڈ ویری بگ ہیڈ لائنز آل اوور دا ورلڈ. اور لوگوں کو لگا کہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی تھیں، رجیم چینج ہو رہے تھے. پھر اگلا اسٹیپ جو انہوں نے لیا، انہوں نے عمران خان صاحب نے ٹیلی گراف میں، اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپے، بڑے سخت قسم کے آرٹیکلز ہیں فوج کے حوالے سے، جناب عاصم منیر کے حوالے سے. سو وہ ایک اور اسٹیپ پہ گئے اور اس سے لوگوں کو پھر اندازہ ہوا کہ پاکستان میں عمران خان جو ہے ہی از فائٹنگ اینڈ اسٹرگلنگ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ اور اگینسٹ ایجنسیز. یہ ایک تصور تھا. اس تصور کا یہ نتیجہ نکلا کہ آخرکار آپ نے لابنگ فارمز کو انگیج کر کے یو این اے سے یہ فنڈنگ بھی دلوا دی ہیں. اس سے پہلے آپ نے کانگریس کی آپ نے دیکھی یہ 368 کانگریس مین نے اس پہ قرارداد منظور کی. اگرچہ میرا یہ اپنا ابھی بھی خیال ہے کہ یہ ان کا پی ٹی آئی کا کارنامہ نہیں ہے. وہ 368 لوگوں کو وہ اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ امریکنز کی اپنی ایک اور ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، جس کے بعد وہ دونوں اکراس دا بورڈ دونوں جو کیمپ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. سو وہ کریڈٹ وہ پی ٹی آئی لے بھی نہیں رہی اس طریقے کا، لیکن انڈائریکٹلی اس کا بینیفٹ تو انہیں کو ہوا ہے، پی ٹی آئی کو ہوا ہے نا کہ الیکشن کے حوالے سے نا کہ پاکستان میں الیکشن فراڈ ہوئے ہیں، ریگولیٹریز ہیں، یہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، یہاں پہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، سیاسی پریزنر ہیں. سو فائدہ تو وہی ہے لیکن اونرشپ نہیں دی انہوں نے. اب خان صاحب یہ چاہتے ہیں جناب کہ یو این او کے بعد جو پریشر بڑا ہے اس کو قائم رکھا جائے، اور وہ پریشر خان صاحب جو بڑی خبر بنا سکتے ہیں وہ ہنگر اسٹرائک کی بنا سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے بڑی کیلکولیشن کے ساتھ وہ انہوں نے کی ہے کہ جب یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب نے آج 2 دن کھانا نہیں کھایا، ہفتہ ہو گیا 3 دن کھانا نہیں کھایا. یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے مہاتما گاندھی صاحب جو تھے انتہائی ویری رسپیکٹیبل ایک فریڈم فائٹر کہہ لیں، انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا تھا اور زیادہ تر بھوک ہڑتال وہی کرتے تھے. اور جو دباؤ پڑتا تھا بڑی تعداد میں لوگ پھر آتے تھے اور ان کے فالوورز بھی بہت بڑے. میں خود ان کی مہاتما گاندھی صاحب کی بڑی میں ان کی عزت کرتا ہوں فار ہز ویوز اینڈ فار ہز اسٹرگل. دیٹس انادر خیر اسٹوری. سو اب خان صاحب اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اپنے فالوورز کو مزید ان کو وہ انٹیکٹ رکھا جائے، حکومت کو دباؤ میں رکھا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو رکھا جائے، فوج کو، سب لوگوں کو. کیونکہ اف خان صاحب از آن ہنگر اسٹرائک اٹ ول میک بگ نیوز آل اوور دا ورلڈ. اور اسٹیبلشمنٹ مزید دباؤ میں آ گیا. اب اسٹیبلشمنٹ ان پہ مزید پرچے بنائے بیٹھی ہے بغاوت کے، غداری کے. سو دونوں سائڈ سے مقابلہ برابر کا ہے. دیکھتے ہیں سر کہ اس کا یہ ہنگر اسٹرائک کی نوبت آتی ہے، اس سے پہلے کوئی بریک تھرو ہوتا ہے.